یہ ویکلی ہورسکوپ 1 مئی 2023 سے لے کے 7 مئی 2023 پر مبنی ہے۔ جیسے کہ ایام میں چاند گرہن منظر عام پہ آئے گا اور لوگ ایموشنلی حوالے سے کچھ عجیب فیصلے کریں گے، خصوصاً وہ برج جن کا تعلق پانی سے ہے، جیسے کہ کینسر، اسکارپین اور پائسس والے۔ یہ جلد باز ہو جائیں گے، رشتے چھوڑنے میں، کرنے میں خود کو تنہا محسوس کریں گے اور جلد بازی کر کے کسی بڑے فیصلے کی طرف مائل ہوں گے۔ تبھی جب گرہن کے ایام شروع ہوں، یعنی یہ جو ہفتہ جب شروع ہو، تو کوشش کر کے اپنے جلد بازی کے فیصلے سے اپنے آپ کو دور کریں اور احساسات پہ قابو رکھیں۔ ریگولرلی واک پہ جائیں، سب چیزیں کھائیں۔ اگر سفید چیز کا صدقہ ریگولرلی نکالتے ہیں یا ہفتے میں 1 مرتبہ نکالتے ہیں، جب گرہن ہے اس رات نکالتے ہیں، اس دن کو نکالتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے کرم سے کافی مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن کوشش کر کے تلخ کلامی، اختلافات، جھگڑے یا کسی بڑے سفر سے دوری اختیار کریں جن کا تعلق آبی برج سے ہے۔ اگر ریگولرلی واک پہ جاتے ہیں، کچی زمین پہ بیٹھتے ہیں تمام برج والے، تو انشاءاللہ ان تمام نحس اثرات سے اللہ کے کرم سے وہ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ یہ جو گرہن ہے بیسیکلی ابھی شہرت، عزت، دولت بڑھانے کے لیے آیا ہے اور ابھی فوراً تورس والوں کے لیے خوشخبریاں منظر عام پہ لائے گا۔ بعض مرتبہ کچھ گرہن ایسے ہوتے ہیں جو نحس چیزوں کو ابھارتے ہیں اور کچھ گرہن ایسے ہوتے ہیں جن کی ریت و نصاب و ذائچہ ایسا بنتا ہے کہ وہ شہرت، عزت، دولت کی خوشخبری کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ گرہن بھی اللہ کے کرم سے ویسا ہی ہے، ترقی کے اسباب منظر عام پہ آئیں گے، چیزیں بہتری کی طرح مبتلا ہوں گی۔ لیکن جتنا ہو سکے ریگولرلی واک پہ تمام برج والے جائیں، سب چیزیں زیادہ کھائیں، چاہے وہ خاکی برج والے ہوں، آبی برج والے ہوں، آتشی برج والے ہوں یا بادی برج والے ہوں، ان کا ریگولرلی واک پہ جانا اور سب چیزیں کھانا انشاءاللہ ان کے لیے کافی چیزیں بہتری کی طرف مائل کرے گا۔ ازدواجی حوالے سے چیزیں الجھ سکتی ہیں تمام برج والوں کے لیے، تو کوشش کر کے اس گرہن کی وجہ سے جو احساسات الجھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کی برداشت کرنا قائم کریں۔ آپ کا برداشت کرنا ہی آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنے گا۔ ان ایام کا جو اسم اعظم ہے وہ یا غفار ہو یا رزاق 27 مرتبہ۔ جب بھی دن کا آغاز ہوتا ہے تو 27 مرتبہ یہ اسم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے باہر نکلیں، انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اور گرہن کے وقت یعنی اس کی تاریخ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کا ٹائم بھی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس پل آپ 27 مرتبہ سورہ نصر، سورہ کوثر کے ساتھ 108 مرتبہ اسی اسم مبارک کو پڑھتے ہیں، یا غفار ہو یا رزاق کو، اور پھر اپنی دعا مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور جو رکاوٹیں آپ کی زندگی میں ہیں وہ مولا کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اس گرہن کا جو صدقہ ہے وہ حسب توفیق سفید چیز کا ہے اور حسب توفیق مچھلی کا ہے، یعنی 1 عدد مچھلی بغیر کٹی ہوئی، بھلے اگر دامن وسط کم ہو تو چھوٹی مچھلی، اگر دامن وسط ہو تو بڑی مچھلی لے کے ساتھ ساتھ سفید چیز جیسے کہ آٹا، چاول لے کے حسب توفیق کسی مستحق کو دے دیں۔ انشاءاللہ تمام نحس اثرات سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور ترقی اور کامیابی کی راہیں آپ کے آس پاس ہوں گی۔ معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے، خصوصاً پاکستان کی سیاست پہ اس کا گہرا اثر ہوگا، لیکن کوشش کر کے جو سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، ابھی برداشت پیدا کریں، ایموشنلی فیصلوں سے دور رہیں، احساسات میں آ کے فیصلہ نہ کریں، جذبات میں آ کے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ابھی یہ جو گرہن ہے تیزی سے ترقی اور کامیابی کی راہ تو بچھائے گا لیکن ایموشنل کرے گا، اور اگر انسان ایموشنل ہو کے فیصلے کرنے لگ جائے گا تو نقصان اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے کرم سے آپ کی دعائیں پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں آسانیاں پائیں گے محمد و آل محمد کے صدقے۔ برج ایریز والے، جیسے کہ ایریز ابھی اختتام کو گیا ہے اور آتشی برج ہونے کی وجہ سے جب آبی برج کا گرہن منظر عام پہ آتا ہے تو ان کے وجود میں تیزی ہو جاتی ہے، یعنی یہ جلد باز ہو جاتے ہیں، تیزی میں ترقی کی طرف بھاگتے ہیں، کامیابی کی طرف بھاگتے ہیں، کسی کام کو کرنے کی طرف بھاگتے ہیں۔ ابھی مشاورت اور سنبھل کے قدم اٹھانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے سنبھل کے قدم اٹھانے کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا تو ذائچہ ایسا بتا رہا ہے کہ آپ تیزی سے ترقی، کامیابی اور خوشحالی دیکھنے والے ہیں۔ اگر ان ایام میں سبز کلر زیادہ دیکھتے ہیں، پہنتے ہیں تو بہتر ہے۔ سفید چیز زیادہ کھاتے ہیں، جیسے کہ دودھ دن میں 1 لوٹا پیتے ہیں یا ہفتے میں 1 لوٹا پیتے ہیں، لیکن پینا ضرور ہے، کیونکہ آپ کا دودھ پینا یا سفید چیزوں کو کھانا، سفید رنگ کو پہننا آپ کی زندگی میں امن، خوشحالی اور محبت کو قائم کرے گا، آپ کو صحیح فیصلے کی طرف راغب کرے گا۔ لیکن کوشش کریں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو تھوڑی سی مشاہدہ کر کے پھر قدم اٹھائیں، کسی بڑے سفر کو نہ چاہیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر قدم اٹھانا ہے یا جانا ہے ضروری تو حسب توفیق مچھلی کا اور سفید چیز کا صدقہ نکال کے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ مچھلی کا اور سفید چیز کا،
اور اس میں زیادہ پتہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس گھر میں خوشیاں تادیر قائم نہیں رہتی، یا اکثر شادی ٹوٹ جاتی ہے، یا بندش کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں آتے، یا ازدواجی زندگی میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں اختلافات قائم ہوتے ہیں، یا کاموں میں رکاوٹ اور گھر میں آتے ہی بے سکونی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ ہر جمعرات اس بخور کی دھونی اپنے گھر میں دیا کرو۔ جیسے ہی تم جمعرات کو اس بخور کو اپنے گھر میں جلاؤ گے، تمام نحس طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اور کاموں میں جو الجھن ہے، رشتوں میں جو بندشیں ہیں، شادی میں جو رکاوٹیں ہیں، یا بے سکونی گھر میں جو قائم ہے، وہ سب اختتام کو جائے گی، اور گھر کے چاروں طرف ایک حصار بند جائے گا، اور کبھی بھی کوئی نحس طاقت تمہارے گھر میں داخل نہ ہو پائے گی۔ اللہ کے کرم سے شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی باچا زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں، تاکہ گھر سے تمام نحست ختم ہو جائے، کامیابی و کامرانی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اختتام تک چلی جائیں، اور گھر میں خیر و برکت اور خوشیاں مسلسل قائم رہیں۔ اگر آپ گھر میں بے سکونی، رشتوں میں بندش، کاموں میں الجھن یا گھریلو اختلافات سے پریشان ہیں، تو یہ تمام نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور مہربان اسٹور سے آج، کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں، یعنی تاریخ 28، 29 اور 30 اپریل 2023 تک۔ مجھے امید ہے اللہ کے کرم سے آپ کے گھر میں خیر و برکت، سکون قائم ہوگا، کاموں میں الجھن ختم ہوگی، اور تمام نحس طاقتوں سے اللہ کے کرم سے آپ کا گھر اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹور سے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ امیزون پہ بھی مہربان اسٹور سرچ کر کے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ بخور حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، یا ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ بخور ان 3 دنوں میں حاصل کریں، یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپس پہ موجود ہے ان سے بھی یہ رکاوٹ، پریشانی، نظر، حسد، تمام شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے والا یہ بخور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ برج توہرس والے یہ ایام اللہ کے کرم سے آپ کے لیے مالی خوشخبریاں منظر عام پہ لائیں گے۔ وہ کام جو سالوں سے رکے ہوئے ہیں وہ رفتہ رفتہ ہونا شروع ہوں گے۔ بزرگوں سے جھگڑا نہیں کرنا، رائچے کے حساب سے آپ کا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، یعنی وہ لوگ جو آپ کی اصلاح کرنا چاہیں گے آپ کو وہ زہر لگیں گے، آپ کو دل کرے گا کہ آپ ان سے دوری اختیار کر لیں یا ان کو اسٹریٹ فارورڈ ہو کے جواب دے دیں، اور اسی وجہ سے چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ یہ وقت سنبھل کے بات کرنے کا ہے، محبت سے بات کرنے کا اور برداشت پیدا کر کے زندگی گزارنے کا ہے۔ اگر آپ نے صبر کے ساتھ قدم بڑھانے کی عادت کو قائم کیا تو آپ کو کوئی ہرا نہیں پائے گا، کیونکہ یہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے جس میں تیزی سے آپ کو ترقی، کامیابی، شہرت اور عزت ملنی ہے، کیونکہ گرہن خاکی برج ہونے کی وجہ سے آپ کی ریت کو چھو رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے شہرت کے اسباب پیدا کرے گا، بشرط آپ کا غصہ آپ کے قابو میں رہے۔ کوئی کام نیا شروع کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مشاورت کر کے اس کی تصدیق کر کے اس کے بعد ان کا بھی نیام کا صدقہ مچھلی کا اور سفید چیز کا، اور اس میں آدم پتہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے یہ ایام آپ کی زندگی کے رونق والے ایام ہیں، اور شہرت کے باب کھلیں گے، شہرت کے راستے کھلیں گے، کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی جن کے توسط سے تیزی سے ترقی، کامیابی کی راہیں ہموار ہوں گی، لیکن جتنا ہو سکے اپنے راز بیان نہ کریں اور حاضر دماغ رہیں۔ فیوچر پلاننگ لوگوں کو بتائیں گے، اپنے مالی اثاثے یا جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ دکھائیں گے، بتائیں گے، تو یہ چیزیں آپ کے لیے ترقی اور کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی۔ اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں جیسے کہ آپ ساری چیزوں کو بڑی مشکلات سے مینج کر رہے ہیں، اور اندر ہی اندر خوش رہیں، مطمئن رہیں اور حاضر دماغ رہیں۔ یہ وقت جو ابھی آپ کا شروع ہو چکا ہے وہ بہت ہی ترقی کے ساتھ آیا ہے، لیکن اگر آپ نے حاضر دماغی کو قائم کیا تو آپ کو شہرت اور بلندی پر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوشش کریں ایام میں سفید رنگ اگر پہنتے ہیں زیادہ تو مبارک ہے، سفید چیز اگر ریگولرلی کھاتے ہیں تھوڑی سی تو وہ بھی آپ کی مبارک ہے، لیکن کوشش کریں خون والی چیزیں کم سے کم کھائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور مچھلی کا، اس میں آدم پتھر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ برج کینسر والے یہی وہ ایام ہے جس کے لیے آپ بار بار انتظار کرتے آ رہے تھے۔ ابھی ترقی کی راہیں جڑنی ہیں، کامیابی کے اسباب منظر عام پہ آنے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت بہت ہی مبارک ہونے والا ہے، لیکن رونے دھونے سے دور ہو جائیں۔ ساری نعمتیں ہونے کے بعد بھی آپ کو احساس اکیلائی یا احساس تنہائی کھائے گا۔
کوشش کر کے وہ نعمتیں جو آپ کے پاس موجود ہیں ان میں اپنے آپ کو مصروف کیا کریں. اور اگر اپنے ساتھ سفید رنگ رکھتے ہیں، جیسے کہ اگر سفید کپڑے نہیں پہنے ہوئے کبھی، تو ٹیشو پیپر رکھ لیں اپنے ساتھ، یا کوئی سفید رومال اپنے ساتھ رکھ لیں، تاکہ سفید رنگ آپ کے ساتھ ہونے سے آپ کی سوچ ماشاءاللہ بالکل ایسی ہوگی جن سے لوگوں کے اصل روپ واضح آپ کو نظر آئیں گے. آپ ایموشنلی فیصلے کرنے سے رک جائیں گے. محبت میں کوئی بڑا غلط قدم آپ اٹھا سکتے ہیں، کسی غیر پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، کسی غیر کو اپنے ہمراز بنا سکتے ہیں، اس کو کچھ چیز دے سکتے ہیں. ان سے آپ کو رکنا ہے. جتنا ہو سکے جس چیز میں آپ کا فائدہ نہیں اس میں نہ الجھیں. اور جو انسان مل کے صرف خود کا فائدہ اور آپ کے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور آپ کو ابھی سے ان سے دور ہونا پڑے گا، چاہے دل کرے یا نہ کرے. ابھی آپ کا فائدے کی طرف راغب ہونا یا آپ کی منزل کی طرف راغب ہونا بنے گا. جتنا ہو سکے میٹھی زبان سے بات کریں. آپ کی میٹھی زبان ترقی کے ساتھ آپ کے لیے اسباب پیدا کرنے آ رہی ہے. اور ازدواجی حوالے سے اگر اختلافات آتے ہیں تو کوشش کر کے صبر کے ساتھ چلیں، یا محبت کے حوالے سے چیزیں تلخ ہوتی ہیں تو صبر کے ساتھ چلیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ مچھلی کا اور سفید چیز کا اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جس گھر میں خوشیاں تادیر قائم نہیں رہتی، یا اکثر شادی ٹوٹ جاتی ہے، یا بندش کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں آتے، یا ازدواجی زندگی میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں اختلافات قائم ہوتے ہیں، یا کاموں میں رکاوٹ اور گھر میں آتے ہی بے سکونی محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ ہر جمعرات اس بخور کی دھونی اپنے گھر میں دیا کرو. جیسے ہی تم جمعرات کو اس بخور کو اپنے گھر میں جلاؤ گے، تمام نحس طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اور کاموں میں جو الجھن ہے، رشتوں میں جو بندشیں ہیں، شادی میں جو رکاوٹیں ہیں، یا بے سکونی گھر میں جو قائم ہے، وہ سب اختتام کو جائے گی، اور گھر کے چاروں طرف ایک حصار بند جائے گا، اور کبھی بھی کوئی نحس طاقت تمہارے گھر میں داخل نہ ہو پائے گی. اللہ کے کرم سے شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی باچا زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی چند چیزوں کا بخور بنا کے اس پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں، تاکہ گھر سے تمام نحست ختم ہو جائے. کامیابی و کامرانی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ اختتام تک چلی جائیں، اور گھر میں خیر و برکت اور خوشیاں مسلسل قائم رہیں. اگر آپ گھر میں بے سکونی، رشتوں میں بندش، کاموں میں الجھن یا گھریلو اختلافات سے پریشان ہیں، تو یہ تمام نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور مہربان اسٹون سے آج، کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں. یعنی تاریخ 28، 29 اور 30 اپریل 2023 تک. مجھے امید ہے اللہ کے کرم سے آپ کے گھر میں خیر و برکت، سکون قائم ہوگا، کاموں میں الجھن ختم ہوگی، اور تمام نحس طاقتوں سے اللہ کے کرم سے آپ کا گھر اللہ کی پناہ میں رہے گا. تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹون سے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ نحس طاقتوں کو ختم کرنے والا بخور فی سبیل اللہ حاصل کریں. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ امیزون پہ بھی مہربان اسٹون سرچ کر کے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ بخور حاصل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، یا ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ بخور ان 3 دنوں میں حاصل کریں. یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپس پہ موجود ہے، ان سے بھی یہ رکاوٹ، پریشانی، نظر، حسد، تمام شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے والا یہ بخور کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. برج لیو والے یہ ایام اللہ کے کرم سے آپ کے لیے شہرت کے اسباب پیدا کریں گے، لیکن کوشش کر کے میم سے، نون سے، ز سے جن کا نام آتا ہے ان سے نہ الجھا کریں، نہ ہی ان کو ہمراز بنایا کریں. فی الوقت احتیاط کا وقت ہے، کیونکہ آپ کسی نقصان میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر فی الوقت دکھاوا زندگی سے کم کیا جائے، کوئی چیز خریدتے ہیں، لیتے ہیں، کوئی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اپارچونیٹی ملتی ہے، اس کو دکھایا نہ کریں، بتایا نہ کریں، تو آپ کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے. کوشش کر کے ایام جتنا ہو سکے لال رنگ آپ کو کم پہننا ہے، ڈارک کلر کم پہننے ہیں، لائٹ کلر زیادہ دیکھنے ہیں، سبزیاں زیادہ کھانی ہیں. اور اگر ریگولرلی واک پہ جانا ہے تو بہت مبارک ثابت ہوگا. کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک شروع ہو چکا ہے، لیکن کوشش کر کے زمین میں انویسٹ کریں، یا سونے میں انویسٹ کریں، یا ڈالر میں انویسٹ کریں، لیکن ان چیزوں پہ انویسٹ نہ کریں جس کا تجربہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کسی بھروسے کی بنیاد پہ انویسٹمنٹ کرنا دائچی کے حساب سے کسی نقصان کی طرف آپ کو دھکیل سکتا ہے. اللہ کے کرم سے ترقی کی راہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی، بس آپ کا سنبھل کے قدم رکھنا اور میٹھی زبان سے بات کرنا ہی اس وقت آپ کی منزل بنے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور مچھلی کا، اور اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. برج ورگو والے
یہ ایام اللہ کے کرم سے آپ کے لیے ترقی کے ساتھ آئیں گے، کامیابی کے ساتھ آئیں گے، لیکن رشتوں کے حوالے سے چیزیں الجھ سکتی ہیں، کافی گھریلو اختلافات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، ازدواجی حوالے سے مسائل بھی منظر عام پہ آ سکتے ہیں اور کسی چیز کو بیچنے کی طرف بھی آپ راغب ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں یہ وقت کفایت کا ہے، بیچنے کا نہیں۔ فی الوقت اگر تھوڑی سی میٹھی زبان کے ساتھ چلتے ہیں، برداشت پیدا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ترقی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ نیلا رنگ اس ہفتے زیادہ دیکھنا ہے، پہننا ہے، تو ان سے آپ کی سکس سینس بھی اسٹرانگ ہوگی اور صحیح فیصلے کرنے کی طرف بھی آپ راغب ہوں گے۔ آدھا گھنٹہ ریگولرلی واک پہ ضرور جانا ہے، اگر تھوڑے سے سونف دن میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا، کیونکہ کسی بیماری کا بھی ذائقے میں آتے ہوئے دکھ رہا ہے۔ معدے کے حوالے سے مسائل منظر عام پہ آ سکتے ہیں، سر درد کے مسائل منظر عام پہ آ سکتے ہیں، جوڑوں کا درد یا ہڈیوں کا درد منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ تبھی جتنا ہو سکے صحت کا خیال رکھیں، اپنی غذا کو پراپر رکھیں اور دن میں ایک مرتبہ نیم گرم دودھ پیا کریں۔ انشاءاللہ تمام پریشانی سے آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ مچھلی کا اور سفید چیز کا، اور اس میں آدم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج لبرا والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں شہرت، بلندی، کامیابی کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے اختلافات بھی منظر عام پہ لائے گا۔ معاشی حوالے سے چند جھگڑے منظر عام پہ آ سکتے ہیں۔ کوشش کر کے جو لوگ جن کا تعلق آپ کے کام سے، کاروبار سے ہے، ان سے نہ الجھا کریں، جتنا ہو سکے فی الوقت میٹھی زبان سے ان کو سنا کریں یا میٹھی زبان سے بات کیا کریں۔ فی الوقت اگر آپ میٹھے لہجے سے سنتے ہیں اور میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں تو بڑی منزل اور ترقی اور کامیابی کے ساتھ آپ کو اللہ کے کرم سے ایک راہ ملے گی۔ کچھ لوگ، کچھ دوست ایسے ملیں گے جن سے آپ تیزی سے اسباب پیدا کرتے ہوئے کامیابی کو چھوئیں گے، لیکن جتنا ہو سکے فی الوقت وہ لوگ جو دل کے قریب ہیں ان کو ہمراز نہ بنائیں۔ کسی اپنے کی منافقت منظر عام پہ آ سکتی ہے، یعنی کوئی ایسا بنا جس کو آپ ہمراز بنائیں گے اور وہی چیزوں کو الجھا سکتا ہے۔ جتنا ہمراز لوگوں کو بنائیں گے اتنا ہی ترقی اور کامیابی کی راہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ ریگولرلی واک پہ ضرور جایا کریں اور دن میں ایک مرتبہ دودھ پیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے ہفتے کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ مچھلی کا اور دودھ کا، اور اس میں آدم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، جیسے کہ یہ گرہن آبی برج والوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن آپ کے وجود میں چند چیزیں بہتر بھی ہوں گی اللہ کے کرم سے۔ آپ کی سکس سینس نیام میں تیزی سے کام کرے گی، آپ کو چھپے ہوئے دشمنوں میں دوست اور دوستوں میں دشمن واضح نظر آئیں گے، لیکن جتنا ہو سکے پرکھیں، تنقید نہ کریں، ورنہ آپ ہی کی تنقید آپ کے لیے دشمن اور بڑھائے گی اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرے گی۔ آپ کی میٹھی زبان شروع سے لے کے آپ کے لیے کامیابی کی چابی ہے، لیکن اگر آپ پرکھ لیں اور پرکھنے کے بعد لوگوں کی نشاندہی کر لیں کہ وہ کیا ہے، تو اسی وجہ سے تذلیل اور تنقید اور اختلافات منظر عام پہ آ سکتے ہیں، اور اسی سبب سے اور ناکامی منظر عام پہ آئے گی۔ آدھا گھنٹہ واک پہ ضرور جایا کریں، جتنا ہو سکے دن میں ایک مرتبہ نیم گرم دودھ پیا کریں، اور دودھ پہ 27 مرتبہ رسم اعظم پڑھا کریں، ان سے آپ کو اور بھی صحیح فیصلے کرنے کی طرف راغب ہوں گے۔ کوشش کریں کہ شادی کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں۔ کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو رک جائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر جانا ضروری ہے تو مچھلی کا یا سفید چیز کا صدقہ نکال کے جایا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تمام پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ وقت آپ کو ترقی کے ساتھ ملانے آیا ہے، بس آپ خود کے ساتھ رہیں، حاضر دماغ رہیں، انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور مچھلی کا، اور اس میں آدم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج سجدیس والے، اللہ کے کرم سے ابھی جو ایام منظر عام پہ آئے ہیں وہ آپ کی ترقی اور کامیابی کی وجہ سے اور بھی بہتر راہ ہموار کریں گے۔ کوشش کر کے ریگولرلی واک ضرور کیا کریں، صحت کا خیال رکھا کریں، اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا کریں۔ آپ کی میٹھی زبان آپ کو اور بھی تیزی سے ترقی کرے گی، لیکن جو لوگ روابط کم رکھتے ہیں ان کی طرف زیادہ بڑھا نہ کریں۔ تو لوگ کسی ایسے فیصلے، کسی ایسے انسان کی طرف بڑھ سکتے ہیں جن سے آپ کی شخصیت تذلیل کی طرف جا سکتی ہے۔ تبھی جتنا ہو سکے اپنے کام پہ توجہ دیں اور لوگوں پہ توجہ کم دیں۔ کوئی تنقید کرتا ہے تو کوشش کر کے اس کو تنقید کا جواب تنقید سے نہ دیں۔ آپ کی میٹھی زبان ہی ابھی آپ کی کامیابی کی چابی بنے گی۔ کوشش کر کے نیام میں اگر آپ دن میں ایک مرتبہ تھوڑی سی گندم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں یا گندم کی روٹی ہاتھ میں لیتے ہیں، اس پہ 27 مرتبہ رسم اعظم پڑھ کے کھا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی سکس سینس اور اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ یہ جو ایام آئے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی ترقی اور کامیابی اور دولت کے حوالے سے اسباب پیدا کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح فیصلے کیے تو کبھی بھی ناکامی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ نے جلد بازی اور احساسات میں آگے کوئی فیصلہ کیا تو تذلیل ذائقے میں دکھ رہی ہے۔ جس چیز کا تجربہ نہیں اس میں انوالو نہ ہو، اور جس چیز کی تصدیق واضح ہو جائے اس میں قدم بڑھانے میں دیر نہ کریں۔ انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ مچھلی کا اور سفید چیز کا، اور اس میں آدم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے، یہ ایام آپ کی زندگی میں ازدواجی مسائل پیدا کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو دل کے قریب ہیں یا وہ لوگ جن سے دوستی ہے ان میں کافی اختلافات ہوگا۔ جتنا ہو سکے فی الوقت اپنی نعمتیں زیادہ شیئر نہ کریں، شو نہ کریں، ورنہ تذلیل و تنقید آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ فضول خرچ سے دور ہو جائیں، اگر
سفید رنگ زیادہ پہنتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہتر ہے. کوئی زمین خریدتے ہیں پراپرٹی کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ ایام آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہونے والے ہیں. خصوصاً ان ایام میں جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو چاروں کل پڑھا کریں کیونکہ نظر اثر بھی رائچی میں دکھ رہی ہے. ترقی جب قریب آتی ہے تو نظر اثر کی وجہ سے چیزیں الجھ جاتی ہیں. تو چاروں کل پڑھ کے جب دن کا آغاز کریں گے اور 27 مرتبہ جو اس ہفتے کا اسم اعظم پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو تمام نئے اثرات سے انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں ہوں گے. کوشش کر کے وہ عورت جن کا تعلق جدی یعنی کیپریکون سے ہے وہ کوشش کر کے ان ایام میں رات کو جب سوتی ہیں تو سونے سے پہلے سکون کے ساتھ سویا کریں, زیادہ سوچا نہ کریں. یعنی وہ وقت جو گزر چکا ہے وہ وقت جو گزرے گا اس کے بارے میں زیادہ سوچ کے ٹینشن کے ساتھ اگر سوئیں گی تو آپ کے اسباب اور اپورچونیٹیز آپ کی کامیابی سے منحرف ہو جائیں گی. یہ وقت آپ کے لیے خوشخبریوں کے ساتھ آیا ہے, بس آپ کا خود کے ساتھ رہنا ہی آپ کی منزل بنے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ مچھلی کا اور سفید چیز کا اسم اعظم پتہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, برج ایکویریس والے. یہ ایام آپ کی زندگی میں ٹھہر کے قدم اٹھانے کے ہیں کیونکہ آپ کے وجود میں جلد بازی بڑھ جائے گی. لوگوں کو پرکھنے میں, فیصلے کرنے میں جلد بازی نہ کریں, کہیں انویسٹمنٹ کرنے میں جلد بازی نہ کریں. اگر فی الوقت تھوڑا ٹھہر قدم اٹھاتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کو ملنا ہے. جتنا ہو سکے لوگوں کو ہمراز کم بنایا کریں, فوراً بھروسہ نہ کیا کریں. اصل میں آپ کے دل سے لوگوں کو دیکھنا ہی آپ کی اصل غلطی ٹھہرتی ہے. آپ دل سے دیکھتے ہیں, دل سے فیصلہ کرتے ہیں اور یوں لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں. جتنا ہو سکے ابھی فی الوقت اپنے آپ کو میٹھی زبان کے ساتھ رکھیں, ریگولرلی واک پہ جائیں اور تجرباتی فیصلے کریں. جس چیز میں آپ کا خود کا فائدہ نہیں اس میں نہ الجھیں. انشاءاللہ منزل و ترقی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. ریگولرلی آدھا گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو بہت مبارک ہے. زیادہ پانی پیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. اگر دن میں ایک مرتبہ دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے نیام میں ایک ترازو قائم کرے گا جس میں آپ صحیح فیصلے کر سکیں گے اور آپ کی سکس سینس اسٹرانگ ہوگی. ان کا بھی نیام کا صدقہ مچھلی کا اور سفید چیز کا اسم اعظم پتہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, برج پائسس والے. یہ ایام آپ کی زندگی میں بے چینی پیدا کر سکتے ہیں. جتنا ہو سکے فی الوقت بے چین نہ رہیں, حاضر دماغ رہیں, پرسکون رہیں اور صحیح فیصلے کریں. تنقید کرنے اور تنقید سننے میں تھوڑا سا فرق ہے. تنقید جب کریں گے تو دشمن پیدا ہوں گے, تنقید سن کے اگنور کر دیں گے تو اللہ کے کرم سے چیزیں الجھنے والی ٹھہر سکتی ہیں. پھر اس کی ازدواجی حوالے سے یا محبت کے حوالے سے کوئی جھگڑا دکھ رہا ہے, آپ کی میٹھی زبان, میٹھا لہجہ ہی تمام مسائل کا حل ہے. اتنا ہوتا ہے کہ ریگولرلی واک پہ جائیں. اگر دن میں ایک مرتبہ کوئی سفید چیز کھاتے ہیں تو بہت مبارک ہے. ان 7 ایام میں اگر ایک مرتبہ مچھلی کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے مبارک ہے. لیکن کوشش کر کے تلی ہوئی چیزیں اس ہفتے کم سے کم کھائیں, باہر کے کھانے کم سے کم کھائیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں. انشاءاللہ آپ کی سکس سینس اسٹرانگ ہوگی اور صحیح فیصلے کرنے کی چمک آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. جتنا ہو سکے نیام میں جن کا نام میم سے یا عین سے یا الف سے شروع ہوتا ہے ان کو ہمراز نہ بنائیں, ان پہ جلدی بھروسہ نہ کریں تو انشاءاللہ تزریع پریشانی آپ سے دور ہوگی. فی الوقت رات کو سوتے وقت اگر چاروں کل پڑھ کے اپنی دعا مانگ کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. لیکن اور جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے تو 27 مرتبہ اپنا اسم اعظم پڑھ کے اپنی دعا مانگیں. وہ کام جو رکے ہوئے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ رائچے میں. بس آپ کا حاضر دماغ رہنا, جلد بازی سے بچنا, میٹھی زبان سے بات کرنا ہی فی الوقت آپ کے لیے بڑی کامیابی کی راہیں ہموار کرنے آیا ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ مچھلی کا اور سفید چیز کا اور اسم اعظم پتہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.